یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں مفاتیح الحیات، اس میں کالے لباس کے بارے میں جو حدیث ہے اس کے بارے میں تھوڑی بات کر. جی، اس حوالے سے جو کل ہماری پرسوں بھی بحث ہوئی تھی، ہم جو موضوع پڑھ رہے تھے کتاب مفاتیح الحیات کے اندر، اس میں کچھ حدیث ہم نے وہ پڑھی کہ جس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ کون سا لباس جو ہے وہ ممدوح ہے، یعنی اچھا لباس ہے، کس رنگ کا لباس جو ہمیں زیادہ تر پہننا چاہیے. وہ روایات کے اندر تفصیل سے اس حوالے سے بیان ہوا ہے کہ سب سے پسندیدہ لباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا وہ سفید لباس تھا. خوب، اب جب دوسری جو روایات آئی کہ جس کے اندر ہم نے مذموم لباس کے متعلق پڑھنا شروع کیا تھا، کیونکہ بہت ساری روایات آئی تھی جو مختلف رنگ جو لباس کے ہیں کہ جو نہیں پہننے چاہیے، اس میں سب سے زیادہ جو روایات ذکر ہوئی ہیں، ایک تو لباس الشہرہ کے متعلق، وہ انشاءاللہ اس کی بھی عنقریب پھر ڈیٹیل آئے گی، اس کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ لباس الشہرہ. اور بعض لباس ایسے ہیں لباس فاخرہ، یعنی جن کے ذریعے سے فخر فروشی کی جاتی ہے اور جن کے ذریعے سے تکبر کیا جاتا ہے، وہ لباس بھی باقاعدہ ممنوع کیے گئے. تو کالے لباس کے متعلق جو ہے وہ یہاں پہ حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت جو علل الشرائع، یعنی ہماری ایک بڑی کتاب ہے جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، علل الشرائع. علل الشرائع یعنی جتنے شریعت کے احکام ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، مثلا نماز کیوں ہے، روزہ کیوں ہے، حج کیوں ہے، زکوٰۃ کیوں ہے، ٹھیک ہے. تو علل الشرائع یعنی علتیں ان کی بیان کی ہیں کہ نماز کیوں ہے، روزہ کیوں ہے، حج کیوں ہے، امر بالمعروف کیوں ہے، نہی عن المنکر کیوں ہے. تو اس کتاب کے اندر شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ قال فیما علم اصحابہ لا تلبسوا السواد فانہ لباس فرعون، کہ حضرت اپنے اصحاب کو تعلیم فرمایا کرتے تھے لا تلبسوا السواد فانہ لباس فرعون، کالا لباس نہ پہنا کرو، یہ فرعون کا لباس ہے. خوب، یہ روایت جو ہے، یہ روایت من لا یحضرہ الفقیہ میں بھی نقل ہوئی ہے، جو ہماری کتب اربعہ میں سے من لا یحضرہ الفقیہ. یہ بھی شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے. کتب اربعہ یعنی شیعہ کی جو 4 مین کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کون کون سی ہے؟ ایک کافی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم عموماً اصول کافی کہتے ہیں، لیکن اس کا نام کافی ہے. اس کے 3 حصے ہیں، اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی. اصول کافی اصولی موضوعات ہیں اس میں، ٹھیک ہے، عقائد وغیرہ اور یہ باتیں، توحید، نبوت، معاد، امامت کے موضوع تفصیل سے وہاں پہ بیان ہوا. دوسرا جو چیپٹر ہے فروع کافی واضح ہے، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے احکام ہیں. روضۃ الکافی میں جو ہے وہ مختلف ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے متعلق، ٹھیک ہے، مختلف چیزیں جو ہیں وہاں پہ ذکر ہوئی ہیں، اور یہ پوری مل کے جو ہے وہ کافی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کافی کے اندر بھی ایک سب سے پہلے کافی ہو گئی، یہ ہماری کتب اربعہ میں سے مین ہے. ٹھیک ہے، دوسری من لا یحضرہ الفقیہ، یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے. تیسری الاستبصار، ٹھیک ہے، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور پھر تہذیب الاحکام. یہ 4 کتابیں ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کتب اربعہ. جس طریقے سے اہل سنت کے ہاں معروف ہیں صحاح ستہ، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ہاں وہ صحاح ستہ ہیں. صحاح ستہ مطلب جو کچھ ان 6 کتابوں میں سب صحیح ہے. ہمارا اس طرح نہیں ہے، ہماری کتابوں کا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صحاح اربعہ، نہ، صحاح نہیں ہے بلکہ کتب اربعہ. مطلب یہ کہ ساری احادیث ایسا نہیں ہے کہ درست ہیں، ممکن ہے کچھ احادیث اس میں سند کے لحاظ سے کمزور ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ فقیہ نے تشخیص دینی ہوتی ہے، اور فقیہ جو ہے اس کے اوپر پھر تبصرہ کر کے اس سے جو بھی احکام استخراج کرنے ہوتے ہیں وہ کرتا ہے. خوب، من لا یحضرہ الفقیہ میں بھی جو ہے وہ نقل یہ حدیث آئی ہے کہ یہ کالا لباس نہ پہنا کرو، یہ فرعون کا لباس ہے. اسی طریقے سے کافی کے اندر بھی بعض جگہ پہ اشارہ ہوا ہے کہ کالا لباس پہننا جو ہے وہ مثلا جہنمیوں کا لباس ہے، کالا لباس. اس وجہ سے اگر آپ نیٹ کے اوپر، گوگل کے اوپر بھی سرچ کریں تو آپ لکھیں اگر کالا لباس جہنمیوں کا لباس، تو روایات سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے، یا کالا لباس فرعون کا لباس. تو اہل سنت کی کتابوں میں کوئی روایت نہیں ہے اس قسم کی. ٹھیک ہے، سب روایات شیعہ کتب کے اندر. اس وجہ سے بہت سارے اہل سنت سے جب پوچھا گیا کہ کالا لباس پہننے کا کیا حکم ہے، تو ان کے جو مفتی ہیں وہ عموماً جو اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کالا لباس آپ پہن سکتے ہیں، جائز ہے. ٹھیک ہے، البتہ پسندیدہ لباس نہیں ہے. اہل سنت کی میں یہ بات کروں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کالا لباس پسندیدہ لباس نہیں ہے، لیکن پہننا جائز ہے.
ٹھیک ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ محرم اور سفر میں ایک بڑی تعداد ان میں سے جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ محرم اور سفر میں نہ پہنے، کیونکہ محرم اور سفر میں شیعہ پہنتے. ٹھیک ہے، البتہ وہ شیعہ کا نام نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں اہل باطل پہنتے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر فرقہ جو ہے وہ دوسرے فرقوں کو تقریباً اہل باطل ہی کہتا ہے. سب نے اپنی کتابوں میں، اور ہر کوئی مفتی جو ہے وہ دوسرے مسلک کو کیا کہتا ہے؟ اہل باطل. خود اہل حق بغیر سب اہل باطل. وہ یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے امت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے نا. مطلب آپ جو ہے وہ نہ آپ کو اہل باطل ہونے کا معیار پتہ ہے، نہ آپ کو اہل حق ہونے کا معیار پتہ ہے. خوب اگر میں حق پہ ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے سارے آپ باطل پہ ہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو باطل کے لیے دلیل لانی پڑتی ہے. کیا دلیل ہے؟ جذباتی باتوں سے کوئی بھی باطل ہونا اس کا ثابت نہیں ہوتا. خوب اس حوالے سے جو ہے وہ پھر وہ دلیلیں جو لے کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے جو عام روٹین میں جو ان کے مفتی جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک موقع پہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالی پگڑی پہنی. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالا لباس پہنا. جب فتح مکہ ہوا تھا تو پیغمبر گرامی نے کالی پگڑی پہنی، امامہ جس کو کہتے ہیں، امامہ پہنا کالا. اور بعض جو ہیں وہ یہ بھی نقل کرتے ہیں اہل سنت کے، یہ بھی بعض جگہ سے نقل ہوا ہے روایات کے اندر کہ انہوں نے ایک دفعہ پیغمبر گرامی نے ایک دفعہ کالی چادر اوڑھی. اب یہاں سے پتہ وہ جو کہا جاتا ہے کالی کمبلی، وہ بھی چادر ہی ہے نا، کالی کملی والا. ٹھیک ہے، مطلب کالی چادر وہ کرتے تھے. اچھا، اس میں پھر جو ایک مہم چیز ہے وہ یہ اب سامنے آتی ہے کہ اہل سنت کا تو موقف واضح ہو جاتا ہے. آپ وہ تانا جو دیتے ہیں شیعہ کو، وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں تو اس کی رد ہے ہی نہیں، اور آپ کی کتابوں میں اس کی رد موجود ہے، تو آپ کیوں پہنتے ہیں؟ شیعہ کو وہ کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو عرب ممالک میں جو اس کے اوپر تبصرہ ہوا تو وہ یہ بھی کہتے ہیں، پاکستان میں بھی یہ موضوع ڈسکس ہوا ہے، بہت سارے مفتیوں نے تانے تو دیے ہیں. وہ جو تانا دیتے ہیں عموماً عرب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ شیعہ کے آئمہ فرما رہے ہیں کہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے، کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، تو آپ تو اپنے آئمہ کے ہی نافرمان ہیں. وہ شیعہ کو کیا تانا دیتے ہیں کہ آپ تو اپنے آئمہ کے ہی نافرمان ہیں. ایک دو دن بھی نہیں، پورے 2 مہینے پہنتے ہیں کالے کپڑے. ٹھیک ہے، مسلسل مطلب 2 مہینے ان کی نافرمانی کرتے. تو اس کا جواب دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے، توجہ کریں، اس کا جواب یہ ہے کہ عام روایات جو آئی ہیں وہ یہ ہیں، موجود ہیں بالکل. علل الشرائع میں جو روایت ہے جو یہاں پہ نقل ہوئی ہے، اس کی سند بھی کامل موجود ہے. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس کو سند کے ساتھ نقل کیا، مطلب سند بھی اس کی درست ہے. جو من لا یحضرہ الفقیہ میں ہے اس کی وہاں پہ سند کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث درست ہے. ٹھیک ہے، دوسری بہت ساری احادیث کو بھی جب مد نظر رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری روایات میں کہا گیا کہ کالے لباس کو نہ پہنو، یہ جہنمیوں کا لباس ہے. حتیٰ یہاں تک کہ بعض جگہ پہ اشارہ ایک شخص نے اپنے سر اوڑا ہوا تھا، ٹوپی پہنی ہوئی تھی، آپ سمجھ لیں کہ اس نے، اور امام کے پاس جب آیا تو امام نے فرمایا یہ نہ پہنو، یہ جہنمیوں کا لباس ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس قسم کی اب احادیث یہ کم نہیں ہے. اس وجہ سے ہمارے جو یعنی متقدمین ہیں علماء اور فقہا، ایک متاخرین ہیں. متاخرین عموماً کہا جاتا ہے جو 5ویں صدی کے بعد والے ہیں. ٹھیک ہے، 5ویں صدی سے پہلے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ متقدمین، یعنی ابتدائی جو فقہا ہیں 2ری 3ری 4تھی 5ویں صدی کے، جس میں شیخ مفید علیہ الرحمہ ہو گئے، شیخ طوسی علیہ الرحمہ ہو گئے، سید مرتضیٰ ہو گئے، خود شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہو گئے. یہ محدثین بھی ہیں اور فقہا بھی تقریباً کاؤنٹ ہوتے ہیں یہ اس زمانے میں. البتہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ یہ فقیہ تھے، اور شیخ مفید جو تھے، معذرت کے ساتھ شیخ صدوق علیہ الرحمہ محدث ہونا ان کا زیادہ شہرت رکھتا ہے. شیخ طوسی علیہ الرحمہ جو شیخ الطائفہ تھے جن کو کہا جاتا تھا، وہ فقیہ تھے، یعنی باقاعدہ ایک فقاہت، وہ انشاءاللہ پھر ڈسکس ہوگا ان میں فرق کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے جو بیان کیا، انہوں نے کہا ہے کہ بالکل روایات اس میں واضح ہیں کہ کالا لباس جو ہے وہ پہننا عام روٹین میں یہ مکروہ ہے. یہ روایات کا لحن جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ مکروہ ہے، اور نماز میں خصوصاً مکروہ ہے، نماز میں خصوصاً مکروہ ہے. اچھا، یہاں پہ میں صرف یہ بھی عرض کر دیتا ہوں اشارتاً، نماز میں مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا نماز میں فلاں چیز مکروہ ہے، مثلا کمرے میں اگر جو ہے وہ تصویر ہو تو نماز کیا ہوتی ہے؟ مکروہ ہوتی ہے. اچھا، کمرے میں کہیں پر بھی تصویر ہو، صرف یہ نہیں کہ سامنے ہو،
اور مردہ اور زندہ کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، چاہے مردہ کی ہو چاہے زندہ کی ہو. تو کمرے میں کسی جگہ پہ بھی ہو تو نماز مکروہ ہے. اچھا مکروہ ہونا، بہت ساری چیزیں ہیں جن سے نماز مکروہ ہوتی ہے. تو مکروہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ یہاں پہ جو مکروہ ہونے کا معنی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کاموں سے نماز کا ثواب کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے. خوب سب جو فقہاء ہیں متقدمین انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ عام روٹین میں نماز لباس کالا پہننا یہ مکروہ ہے، پسندیدہ لباس نہیں ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا، ٹھیک ہے، اور نماز میں خصوصاً مکروہ ہے. اچھا اب سوال یہاں پہ جو اٹھتا ہے وہ یہ کہ جب اس لباس کے متعلق اتنی روایات وارد ہوئی ہیں کالے لباس کے متعلق، تو پھر ہمارے خود فقہا بھی کالا لباس محرم اور سفر میں پہنتے. ٹھیک، اب لازمی بات ہے جب آپ نے محرم اور سفر میں پہننا ہے تو نماز میں بھی آپ وہی اس کے ساتھ پھر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ پھر یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیوں یہ کالا لباس پہنا جاتا ہے؟ کیوں حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، لیکن یہ مکروہ عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ کراہت بھی تو بلا کر پسندیدہ عمل تو نہیں ہے. اس کا جواب فقہا فرماتے ہیں دیکھیں عام روایات وہ ہیں، لیکن کچھ ہمارے پاس ایسی روایات ہیں اور قرائن ہیں اور سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ایسے پہلو موجود ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کالا لباس غم کے ایام میں پہننا جائز ہے. جواز رکھتا ہے مطلب یہ کہ آپ پہن سکتے ہیں، ان دنوں میں آپ پہنیں. اور بعض قرائن سے ایسا ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں پہننا تو اس کا اجر بھی ہے. اچھا آپ اس کے جو تاریخی شواہد لے کے آتے ہیں وہ بہت سارے جو شیعہ علماء نے ڈسکس کیے ہیں. بعض اس میں اتھینٹک ہیں، بہت اتھینٹک ہیں حوالہ جات، بعض اس میں ایسے ہیں جو قابل بحث ہیں. مثلا کہتے ہیں کہ حضرت جعفر صلوات اللہ علیہ جو امام علی علیہ السلام کے بھائی کی جب شہادت ہوئی تو جب اس وقت بیویاں گریہ فرما رہی تھی اور ماتم کر رہی تھی تو انہوں نے کالا لباس پہنا ہوا تھا. وہ پیغمبر گرامی دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو تقریر معصوم جو ہوتی ہے، تقریر کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کے سامنے ایک کام ہو رہا اور نبی اگر منع نہ کرے یا معصوم منع نہ کرے تو وہ تائید ہوتی ہے. ٹھیک، اسی طریقے سے کہتے ہیں حضرت حمزہ صلوات اللہ علیہ کی جب شہادت ہوئی، جس طرح حضرت جعفر کی شہادت ہوئی تو خواتین نے کالا لباس پہنا، بالکل اسی طریقے سے حضرت حمزہ کی جب شہادت ہوئی تو خواتین کو باقاعدہ پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ گریہ کرو، اور اس کے ساتھ جو تاریخ میں موجود ہے اس میں وہ انہوں نے کالا لباس بھی پہنا. اچھا اس کے بعد بہت ساری روایات موجود ہیں جس میں یہ حتیٰ ابن ابی الحدید نے بھی نقل کیا کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے موقع پہ کالا لباس پہنے، اس لباس کے ساتھ نکلے. ٹھیک ہے، حتیٰ یہاں تک کہ بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ اور علماء نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس کو میں طولانی کروں، اگر وہ اس کے اوپر تحقیقات علماء نے تفصیل کے ساتھ کی ہے، وہ ایک ایک بات، وہ ایک ایک روایت، اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر تجزیہ اور تحلیل موجود ہے. حتیٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے پیغمبر گرامی کی وفات کے بعد جب وہ گریہ فرماتی تھی تو ان ایام غم میں انہوں نے جو سر پہ کپڑا لیا ہوا تھا وہ سیاہ تھا. جس طرح آپ نے یہ بعض موویز میں بھی دیکھا ہوگا کہ عرب کی خواتین جو ہیں وہ سر کے اوپر ایک کالا سا پہنتی ہیں، وہ چادر بھی نہیں ہوتی، مثل ہاں ایک سکاف بھی نہیں ہوتا، وہ ایک غم کے ایام میں جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، بعض لوگ یہ امامہ ہوتا ہے، ایک تو اسپیشل امامہ بنایا جاتا ہے نا، ایک ہوتا ہے چھوٹا سا ہلکا سا کپڑا سر کے اوپر باندھ دینا. ٹھیک ہے، ہاں رومال ٹائپ. تو وہ کہتے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے سر کو کالے جو ہے وہ لباس سے چیز سے ڈھانپا ہوا تھا. اس کے بعد خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کے متعلق بھی ملتا ہے کہ وہ کالے لباس میں باہر ہے. امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد بیویوں کے متعلق بہت سارے شواہد ایسے موجود ہیں تاریخی لحاظ سے کہ وہ کالے کپڑے پہنتی تھیں. پھر معتبر جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جب مدینہ کے اندر جو بیویاں تھیں، حتیٰ حضرت ام سلمہ کے متعلق بھی ملتا ہے کہ انہوں نے کالا لباس میں، وہ جب پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی انہوں نے کالا لباس پہنا، کالا خیمہ لگایا. ٹھیک ہے، اور وہ گریہ فرمایا کرتی تھی. اس وقت جو ساری بیویاں تھیں وہ کافی عرصے تک، یعنی کچھ تقریباً لکھا ہوا ہے کہ 1 سال کے قریب تک جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ غم اور اندوہ رہتا تھا، کیونکہ بہت بڑا حادثہ تھا. ٹھیک ہے، تو اس کا بہت گہرا غم تھا مدینہ کے اوپر. تو بیویاں اکثر روتی تھی، ماتم کرتی تھی، مجالس پڑھتی رہتی تھی، غم میں رہتی تھی. تو تاریخ میں موجود ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام حتیٰ ان کے لیے کھانے کا بندوبست وہ کرواتے تھے کہ یہ مجالس برپا کریں، گریہ کریں، کھانا وہاں پہ پہنچاتے تھے. اب یہ ساری جو بیویاں تھیں یہ
لکھا ہوا ہے کہ یہ کالے لباس میں رہتی تھی. ٹھیک, یہ تقریر معصوم ہے شیعہ کے ہاں جو یہ شواہد موجود ہیں. تو ایسے بہت سارے قرائن جو ہیں وہ شیعہ علماء اور محققین نے بیان کیے ہیں کہ یہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار یہ تھا. ان کی سیرت اور ان کی تقریر سے یہ ثابت ہے کہ تقریر معصوم سے بھی یہ ثابت ہے کہ کالا لباس ایام غم میں پہننا یہ صرف یہ کہ مکروہ نہیں ہے بلکہ ممدوح ہے, یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں خصوصا. اچھا, اب میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج ہمارے ہاں جو کالا لباس فیشن کے طور پہ پہنا جاتا ہے, اس کے اندر وہی چیز پائی جاتی ہے جو ممنوع کیا ہے نا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے, کہ یہ فرعون کا لباس ہے. فرعون نے اسپیشل اس لباس کو اس لیے بنوایا ہوا تھا سیاہ کو, وہ تکبر, دوسروں پہ تکبر کرتا تھا اس لباس کے ذریعے سے. اس وجہ سے کہا گیا کہ کالا لباس نہ پہنو, یہ اس کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ پہلو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بعض اس کو پہنتے ہیں اس لیے اپنے آپ کو جدا کرنے کے لیے. آپ جو فیشن کے طور پہ بھی پہن رہے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو ذرا جدا, میں کالے لباس میں ہوں. اور آج ایک بڑی تعداد اس کو, جس طرح سفید لباس کو اہمیت دی جاتی تھی ہمارے ہاں, اس کی جگہ آج کل کالے لباس کو اہمیت دی جا رہی ہے. اچھا, بعض اس کو فیشن کے طور پہ پہن رہے ہیں, بعض اس کو, اور مثلا اب عید والے دن سب کو پتہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی متفقن علیہ سیرہ جو موجود ہے وہ یہ کہ وہ عید والے دن سفید لباس پہنتے ہیں, چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو. ٹھیک ہے, کیا امام رضا علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ جو عید والے دن ہے یہ 10واں بنتا ہے حضرت علی علیہ السلام کا؟ علم تھا, لیکن وہ سفید لباس میں آئے. میرے بھائی, ہمارے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت حجت ہے نا. تو وہ عید والے دن جو ہے وہ پہنے سفید لباس, اور ہم کہیں کہ ہم نے عید والے دن پہننا ہے سیاہ لباس غم کی وجہ سے نا, یہ بھی درست نہیں ہے. اور فیشن کے طور پہ بھی پہننا درست نہیں ہے, بلکہ کالا لباس اس موقع پہ پہنا جائے جو غم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ جو ایام ہیں وہی ہیں, نہ یہ کہ اب ایام ہم اپنے پاس سے بھی بنانا شروع کر دیں. مثلا فرض کریں مثال کے طور پہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت ایک تاریخ کو ہے, آپ کوئی کہے کہ میں اگلے 10 دن بھی کالا لباس پہنوں گا, پھر میں چہلم امام کا اس دن تک میں کالا لباس پہنوں گا, بس میں پورا سال ہی کالا پہنوں گا, تو یہ درست نہیں. جو ان کے ایام ہیں شہادت کے, جس طرح محرم سفر ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ جو ہے وہ کالا لباس پہنیں, لیکن اس میں بھی پھر جو ہے وہ علماء لازمت اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نماز کے وقت پھر بھی کوشش کریں کہ لباس چینج کر کے جو ہے وہ دوسرے لباس میں نماز پہنیں. ایک اور بھی اشارہ ملتا ہے, وہ بھی انشاءاللہ پھر تفصیل سے ساتھ عرض کروں گا. خود جو امام صادق علیہ السلام نے کالے لباس کی اور حتیٰ کالی ٹوپی تک کی مذمت کی ہے, اس کے اندر بھی ایک خاص وجہ تھی. وہ یہ تھی کہ بنو عباس جو تھے, عباسی جو تھے, ان کا لباس جو تھا شعار تھا کالا لباس, کالا پرچم. اور یہ کیونکہ اہل بیت کے مقابل میں کھڑے ہوئے تھے, ان کی سیاست اہل بیت کے مقابلے میں تھی, تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حکومتوں کو مثل فرعون کاؤنٹ کیا. اس کو دقت کرے گا, بنو عباس کی حکومتیں بہت ساری حکومتیں جو ان کی رہی وہ مثل فرعین تھی. اس وجہ سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق یہ مذمت میں کہا کہ کالا لباس, اپنے جو پیروکار تھے ان کو کہتے ہیں کالا لباس بالکل نہ پہنو. اس کا مطلب ہے کتنا حالات کے تقاضوں کے مطابق کہ کون سی چیز کس وقت اس کو آپ نے لے کے آنا ہے, کس چیز کو آپ نے نہیں لے کے آنا ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں یہ چیز بہت زیادہ بیان ہوئی ہے. بس خلاصہ کیا ہو گیا ہماری پوری بات کا کہ کالا لباس, اس کے متعلق شیعہ کتب کے اندر کالے لباس کی مذمت میں بہت ساری روایات موجود ہیں جن میں سے اکثر معتبر ہیں, اور ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ ان روایات کا جو درست ہیں, ان کے ہوتے ہوئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عام روٹین میں آپ کالا لباس نہ پہنے ممدوح نہیں ہے, حرام بھی نہیں ہے, لیکن اچھا لباس نہیں ہے, مکروہ لباس ہے, اور نماز میں خصوصاً کوشش کریں کہ یہ نہ پہنیں. تو یہ عام حکم ہے. تخصیص کس طرح آ کے لگی, وہ روایات اور وہ سیرت کے پہلو جو آگے بتاتے ہیں کہ خاص ایام میں, یعنی غم کے ایام میں آپ کالا لباس پہن سکتے ہیں. تو بس بات کلیئر ہوگی. تو اب جو اعتراض کرتے ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ شیعہ کی کتابوں میں آپ دونوں طرف کو دیکھیں, شیعہ علماء نے اس متعلق جو تحقیقی نقطہ نگاہ بیان کیا وہ